اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ۔ قرآن پاک میں اور اسلام کا سب سے اہم ترین موضوع وہ ہے تزکیہ نفس۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبات میں سب سے زیادہ جس موضوع کی طرف اشارہ کیا وہ ہے تزکیہ نفس۔ اگر ہم دیکھیں سورہ شمس میں خداوند متعال ان آیات کو جو مسلمانوں کی طرف اور لوگوں کی طرف نصیحت کے طور پہ نازل فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی 11 قسموں کے بعد خداوند متعال یہ جملات اور قرآن کی یہ عظیم آیات بیان کی گئی ہیں۔ قد افلح من زکاہا یعنی کامیاب اور فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے اپنی معرفت حاصل کی، اور نامراد اور نقصان میں رہا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ دساہا چونکہ دسسا سے ہے، اور دسسا اور اس آیت کا جو معنی ہے جو عربی جانتے ہیں ان کو اس کا خوب علم ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس سے غافل رہا۔ اس کے علاوہ جو قرآن کی اور بہت سی آیات ہیں اس میں اس کا تذکرہ آیا ہے، سورہ الاعلیٰ میں آیا ہے۔ تو یہ قرآن اور اسلام کا سب سے اہم ترین موضوع وہ ہے تزکیہ نفس، انسان کے اپنے نفس کی معرفت، اور اگر انسان اس سے غافل ہو گیا تو تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ گناہوں اور یہ مادی دنیا انسان کو اس چیز میں انسان غرق ہو جاتا ہے اور اتنے عظیم ترین مقصد اور موضوع سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے کہ جس شخص نے اپنا تزکیہ نفس کیا، من اخلص للہ 40 صباحا، یہ مشہور حدیث ہے کہ جس شخص نے 40 دن تک اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ کے لیے ہوا، تو اس شخص کے دل سے زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ اتنی مشہور حدیث جو اہل سنت برادران میں بھی ہے اور شیعہ مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم و حکمت کا چشمہ ہمارے سے جاری ہو، ہمارے اندر یہ چشمہ ابلے، تو ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح قرآن کی اس آیت کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کا مصداق بن جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ خدا کے لیے ہوگا۔ بس یہی گزارش ہے کہ ہمیں اس موضوع کی طرف اہمیت دینی ہے، چونکہ یہ تزکیہ نفس ہی ہمیں خدا کی طرف لے جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔